میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی سب کا خالق ہے۔ بت بنانے والوں نے، بتوں کو پوجنے والوں نے، مظاہر قدرت آگ، ہوا، پانی، مٹی کو پوجنے والوں نے حقیقت کو نہیں پایا، اور ایمان والے اللہ کو پہچان کر وہ مقام پا گئے جو دوسروں کے حصے میں نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا کیا؟ اونچی۔ اب میں خلاصہ پیش کر دوں اگر آپ کی توجہ ہے تو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سچ وقتی طور پر چھپایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ حق کو ماننا چاہیے، سچ کو قبول کرنا چاہیے۔ سچ قبول کرنے میں جتنی دیر کریں گے اتنا نقصان ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے پہلے ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ جب کسی نے نہیں مانا، ظلم پر اترے، اس وقت سے پہلے اللہ نے عذاب نہیں رکھا۔ آپ کو صحت ملی ہے تو احکام ہے، مریض ہیں روزہ نہ رکھیں۔ ایسے مریض ہیں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں۔ پہلے آپ کو دیا ہے، پھر آپ سے کہا ہے ایسا کرو، تو پہلے ہدایت کا انتظام کیا گیا ہے۔ بغیر ہدایت کے انتظام کے عذاب نہیں آیا، آپ کو بتایا گیا۔ اچھا، سچ قبول کرنا انسان کی فطرت میں ہے، نیچر میں ہے کہ وہ سچ کو قبول کرے، مگر جو نہیں کر رہے وہ خلاف فطرت جب اس کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر کانسیکوئنسز، ان کو نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں، وہ عذاب کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ حق کو قبول کرنا چاہیے، اور حق کو قبول کرنے میں دیر۔ اب یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، مجھ سے آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کہیے، ہمیں غلطی پر اڑے رہنا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں کتنے لوگ ہیں صرف غلطی پہ اڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ماحول خراب کیا ہوا ہے؟ تو بتائیے وہ جتنا وقت اس غلطی میں گزار رہے ہیں، کیا وہ رحمتیں پا رہے ہیں؟ نقصان ہو رہا ہے۔ تو انسان یاد رکھے کہ جو سچ نہیں ہے اس کو نہیں ماننا، سچ کو ماننا ہے، اور سچ کو ماننے میں دیر۔ اونچی۔ اب یہ آپ کے سامنے پچھلے دنوں حکومت نے ایک شوشہ چھوڑا، ذرا چیک کرو لوگوں میں ایمان کا جوش کتنا باقی ہے۔ پہلے تو کافر چیک کرتے تھے نا، اب یہ ان کے ایجنٹ بن کر یہ بھی چیک کرتے۔ انہوں نے کہا کہ 18 سال سے کم عمر اسلام قبول کرنے پر اس کے پابندی، جب تک یہ کہ جی فلانا 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 مرحلہ پورا نہ ہو جائے۔ اس میں یہ نہیں لکھا کہ 18 سال سے کم عمر ہندو ہونا چاہے تو اس کو بھی یہ ہونا ہوگا، عیسائی ہونا چاہے تو نہیں، صرف مسلمان ہونا چاہے۔ تو بتائیے ایسی بات کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ اب میں آپ کو مسئلہ بتا دوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کس حد تک جا رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ ایک شخص آئے یہاں پر آ کر کہے کہ مولانا صاحب میں نے مسلمان ہونا ہے، وہ کہے میں عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں اسے کہوں جاؤ وضو کر کے آؤ،
کوئی اس کو لے جائے بھائی وضو کا طریقہ سکھائے، وضو کرے، اب وضو کرنے میں 2-3 منٹ تو لگیں گے، زیادہ اگر نہیں لگنے تو 2-3 منٹ تو لگیں گے نا. تو کیا مطلب میں اس کے 2-3 منٹ تک کافر رہنے پہ راضی رہوں کہ یہ مزید 3 منٹ کفر پر رہے اور اس دوران اس کا انتقال ہو گیا؟ تو نہیں سمجھے. تو میں اس کے کفر پہ راضی رہوں کہ یہ جائے پہلے وضو کرے پھر آئے، تو میں اتنی دیر اس کے کفر پہ راضی رہوں گا، یہ میرے ایمان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. شریعت تو اتنی اجازت نہیں دیتی، ادھر وہ کہے مسلمان ہونا ہے، ادھر کلمہ پڑھاؤں میں اس کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پہلے وہ کسی عالم کے پاس جائے گا، فلانا یہ ہوگا. تم لوگ دین میں دخل دینے والے کون ہو؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں دین میں دخل دینے کی؟ جس کسی نے دین میں دخل دیا پھر اس کی عزت نہیں، ذلیل ہوا وہ. عذاب تو اللہ کا ہونا ہی ہونا ہے اس پر آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی اس کے حصے میں عزت نہیں آئی. یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے. تو جو پابندی نہیں کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں، ظالم ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا بستیاں اجاڑ دیں ظلم کرنے والوں کی. جب کوئی قوم ظلم پر آ جائے تو پھر وہ آباد رہتی نہیں. کوئی گھر جس میں ظلم ہو رہا ہوگا پھر اس میں بھی آبادی نہیں رہے گی، خوشیاں نہیں رہیں گی، وہاں لڑائیاں ہوں گی. مولانا صاحب سارے گھر والے لڑتے رہتے ہیں، جی برکت نہیں ہے. تو ذرا غور کرو کہاں ظلم ہو رہا ہے، کہاں غلط ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پالیسیاں بناتے ہو، قوانین بناتے ہو، ایک طرف کہتے ہو کہ قرآن اور حدیث سپریم لا ہے، قرآن و سنت سپریم لا ہے، اور پھر غلط قانون بناؤ. ایک مسلمان کہے میں اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہوں اور پھر اس کے خلاف باتیں کرے، ابلیس سے پالیسیاں منگوائے، اپنے ملک کو ان کے پاس گروی رکھے. کیوں؟ اب آپ دیکھو اس نئی حکومت کو آئے ہوئے جتنا بھی عرصہ ہوا ہے، آنے سے پہلے کہتے تھے جی کم سے کم وزیر رکھیں گے، کم سے کم خرچہ کریں گے، سب سے زیادہ وزیر اسی حکومت میں. اچھا جی ہر 15 دن کے بعد مہنگائی، ہر 15 دن کے بعد مہنگائی. کیوں؟ ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. ہر ایک کو انہوں نے پلاٹ دینا ہے، مکان دینا ہے، گاڑی دینی ہے، پیٹرول دینا ہے، بجلی کا بل ان کو معاف کرنا ہے، ٹیلی فون کا خرچہ ان کو دینا ہے، سفر کے لیے ٹکٹیں دینی ہے، کھانے پینے کے لیے پیسے دینے ہیں، ملازم دینے ہیں. ایک 15, 17, 20 ہزار روپے والی تنخواہ کے شخص کو سارا کچھ خود کرنا ہے، اور جس کو لاکھوں دے رہے اس کو قومی خزانے سے دینا ہے. تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی اعلان کیا کہ سارے وزیر جو ہیں وہ جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہو جاتی 50% تنخواہ لیں گے. ان کی مراعات جو ان کو فیسلٹیز دی گئی ہیں وہ بھی 50% ہوں گی. اعلان ہوا نہیں، وہ پوری کرنی ہے. تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی. تو جہاں ظلم ہوتا ہے پھر وہاں تباہی، ہلاکت، بربادی ہوتی ہے، وہاں پر برکت. آپ کو میں نے کئی مرتبہ بتایا ظلم کسے کہتے ہیں؟ چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، کام کسی کا، نام کسی کا. ایک چیز کو عزت دینی ہے، اس کو بے عزت کر رہے ہو، جس کو بے عزت کرنا ہے اس کو عزت دے رہے ہو. تو یہ کیا ہے؟ اونچی. ایک شخص نے مسلمانوں کو ایٹم بم بنا کے دیا، اس نے قوم پر احسان کیا. پہلے آپ کو ہر کوئی دھمکی دیتا تھا، اب ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس پاور ہے، جوہری توانائی ہے، وہ آپ کو دھمکی نہیں دیتے. تو وہ شخص کہلایا قوم کا محسن، آپ نے بنا دیا اس کو مجرم. ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی. اس کو نظر بند رکھا جی.
کوئی اداکار ہو، کھلاڑی ہو، اس کے لیے پورا ٹی وی، آپ کا میڈیا، آپ کی حکومت، آپ کے وزیر، سب کے سب، کوئی خیریت پوچھنے جا رہا ہے، کوئی جناب آگے پیچھے ہو رہا ہے، لیکن جنہوں نے آپ کے ملک کے لیے، دین کے لیے کام کیا، ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیا؟ ایک طرف ملک کا حکمران کہے کہ جی میں بھی وہی کام کر رہا ہوں جو یہ کر رہے ہیں، مگر ان کا طریقہ مختلف، تو نے 126 دن جو کچھ کیا اس پر کوئی قانون نہیں ہے۔ کوئی نبی کے نام کا نعرہ لگائے تو تم سینے میں گولیاں مارتے ہو، اور آج اعلان ہو رہا ہے جی کرفیو لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ اونچی تو جہاں ظلم ہو پھر وہاں پر خیر ہوتی نہیں، تباہی آتی ہے، ہلاکت آتی ہے۔ یہی حال ہم کو، میری ذات ہو، آپ کی ذات ہو، ہم حق کو چھوڑ کر، سچ کو چھوڑ کر غلط کو اپنائیں گے تو یہ ظلم ہوگا، اور ایسا کرنے سے ہماری تباہی ذاتی، انفرادی، اجتماعی، معاشرتی، معاشی ہر طرح ہوگی۔ تو اے مسلمان، سچ کے ساتھ وابستہ ہوا ہے تو سچ کی حمایت کر، اگر نبی کا غلام کہلا رہا ہے تو نبی کے دشمنوں کے ساتھ تعلق جوڑنا نہیں جی۔ یورپ ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا، چائنا ناراض ہو جائے گا، مسلمان کو کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ ناراض نہ ہو، اس کا حبیب ناراض نہ ہو، لیکن ہم غیروں کو ناراض کرنے میں کترا رہے ہیں۔ نہیں، غیروں کو ناراض نہیں کرنا، اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ نتیجہ کیا؟ تباہی، ہلاکت، بربادی۔ تو یاد رکھیں، قرآن ہمیں واضح کر رہا ہے، جو لوگ بھی دنیا کو سب کچھ سمجھ گئے، اب اگلی آیت پہ آ جائیں۔ مٹی آپ مٹھی میں بھر لیں، ریت ٹکتی ہے؟ سرکتی جاتی ہے۔ آپ کی مٹھی میں رہتی نہیں، سرکتی جاتی ہے۔ یہی حال دنیا کا ہے، جتنی جمع کرو گے نکلتی جائے گی۔